جب حضرت آدم علیہ السلام آپ پیدا ہوئے تو آپ نے عرش پر نام لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آپ کو حیرانگی ہوئی، آپ نے پوچھا اے رب کریم، تیرے نام کے ساتھ میں نے ایک نام لکھا ہوا دیکھا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ اے آدم، یہ تیرا فرزند ہے، یہ آخری نبی ہوگا، اگر یہ نہ ہوتا، اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ تو اس نبی کی شان کے صدقے سے، اس نبی کی عزت کے صدقے سے اس کے والد پر رحم فرما۔ تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، اگر آج تو محمد کا وسیلہ دے کر، میرے نبی کا وسیلہ دے کر، آخری نبی کا وسیلہ دے کر اگر آج تو زمین و آسمان میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کی شفاعت کو طلب کرتا تو میں تیری شفاعت کو قبول کر لیتا، میں تیری شفاعت کو قبول کر لیتا۔ اسی نام کے صدقے سے ملی آدم کو رہائی، اسی نام کے صدقے سے ملی آدم کو رہائی، اسی نام۔ جب حضرت آدم جنت سے اترے زمین پر آئے تو جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تو حضور کے نام کے صدقے سے ہوئی، اسی لیے شاید نے کہا اسی نام کے صدقے سے، یعنی حضور کے نام کے صدقے سے، اسی نام کے صدقے سے آدم کو ملی رہائی۔ اور شاید آگے کیا کہتا ہے، وہ کہتے ہیں مومن کا وظیفہ تو یہی ہے حیدر، مومن کا وظیفہ تو یہی نام ہے حیدر، ہر غم کو مٹا دیتا ہے یہ نام محمد، ہر غم کو مٹا دیتا ہے یہ نام محمد۔ حضور کے نام کی بھی بڑی فضیلت ہے، بڑے فضائل ہیں، کیونکہ کوئی بندہ ساری زندگی بھی وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اس وقت تک جنتی نہیں ہو سکتا جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھ لیتا، کیونکہ جب قبر روشن ہوتی ہے اللہ کے نام سے، لیکن مقبول اس وقت ہے جب اللہ کے نام سے، اللہ کو اپنا نام مقبول ہی اس وقت ہے جب اللہ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ یہ نام لایا جائے۔ لیکن اور دوسری طرف دیکھیے، جنت تو لا الہ الا اللہ سے پڑھنے سے مل جاتی ہے، لیکن رب فرما رہا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ بھی پڑھو، جنت تو تمہیں مل جائے گی، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنا منظور ہی اس وقت ہوگا جب تم ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھو گے، جب تم ساتھ حضور کا نام لوگے، اس وقت تمہارا یہ کلمہ پڑھنا، تمہارے تمام اعمال کرنا، نمازیں پڑھنا اس وقت مقبول ہوں گی۔